बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान किस्त नंबर 13। तेज़ तेज़ कदम उठाते वो सामने आ रहे थे। डॉक्टर के लिबास में वो एक बारोब शख्सियत के हामिल इंसान लग रहे थे। आंखों पे नज़र का चश्मा था, माथे पे 2 बल, कानों के पास पट्टियों पे चंद एक सफ़ेद बाल देखने वाले को मरगूब करती। उनकी पर्सनैलिटी अनाशा भी इन्हें देखती दंग रह गई थी। अनाशा के दिल की धड़कन यकदम तेज़ हुई। एक अनोखा सा एहसास जागा था। वो सबको नज़रअंदाज करते आईसीयू में दाखिल हुए। पास खड़ा ड्राइवर सख्त घबराया हुआ महसूस हो रहा था। अनाशा इसे देखती फिर से आईसीयू के दरवाजे पर नज़रें टकाए जहां जमीला बेगम का चेकअप किया जा रहा था। कुछ ही देर में वही शख्स बाहर आया। क्या हुआ था? माथे के बलों में इजाफा हुआ। सर, मैडम बेहोश हो गई थी। हकलाते हुए जवाब दिया। कैसे? क्या हो गया था? आपको किस लिए इनके साथ भेजा था? आपने क्यों लापरवाही की थी? इस शख्स ने दबे लेकिन सख्त लहजे में बात की थी। अनाशा तो बस देखती रह गई। और इस शख्स का क्या रिश्ता हो सकता है इसकी माँ से? सर, वो इनके साथ ही। बाहर गर्दन मोड़ के अनाशा को एक नज़र देखा। माथे के बल मजीद बड़े। मना भी किया था लेकिन नहीं मानी मेरी बात। गर्दन नफ़ी में हिलाते वो फिर से आईसीयू की जानिब बढ़े। अनाशा ने झुरझुरी ली। ये कौन है? ड्राइवर से ही पूछ लिया। ये बड़े साहब है, शहरयार अफंदी, मैडम के शौहर। धीमे लहजे में कहता वो अनाशा को चुप ही करा गया था। फ़ौरन रुख बदला। दादाजी को होश क्यों नहीं आ रहा? कशिश जो यामीन के साथ आईसीयू के दरवाजे पे खड़ी अंदर दादाजी को देख रही थी, लहजे में यासियत लिए पूछा था। यामीन ने बहुत मीठी नज़रों से इसे देखा। आ जाएगा होश, तुम्हारी दुआएं इन्हें वापस ले आई हैं। अल्लाह इन्हें वापस हमें लौटा देगा। कशिश ने एक नज़र इस मेहरबान को देखा। आपको पता है आज मेरा अल्लाह पे यकीन और ज़्यादा मजबूत हो गया। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुनी। मुझे मेरे दादाजी सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं और अल्लाह ने मुझे इनको वापस लौटा दिया। वाकई अल्लाह सुनता है और सब मेहरबान है, रहीम है। लहजा नम हुआ था तो आंखों के गोशे भीग गए थे। मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है। मेरी माँ बाप नहीं है लेकिन वो अल्लाह है ना जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो मेरा रब करीम है। मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है। अल्लाह दिल से कहती वो यामीन को अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगी। आज कशिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तुमसे बहुत प्यार करता है। जानती हो जिसको कोई तकलीफ़ भी ना पहुँचे अल्लाह इससे लापरवाह हो जाता है। अल्लाह से आजमाइश मांगो, इस पे सब्र करो, नेक गुमान रखो। जो अल्लाह के नज़दीक होता है आजमाइश भी इसी के लिए होती है। वो भयानक आजमाइश थी, बहुत बड़ी, लेकिन अल्लाह से नेक गुमान और सब्र का दामन हमेशा थामे रखो। वह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। कशिश टिकटिकी बांधे इसे सुने जा रही थी। वो बोलता बहुत प्यारा लग रहा था। यह दुनिया आजमाइश की जगह है कशिश। अगर दुनिया में सब पा लिया तो आखिरत के लिए क्या बचा? दुनिया में आजमाइश देंगे तो अल्लाह आखिरत में भी अपने करम नवाजेगा ना। वही तो दुनिया ज़िंदगी लाफानी है। और इसकी जानिब देखा जो बिना पलके झपकाए से सुने जा रही थी। इस फ़ानी दुनिया की मोहब्बतें और हिरस इंसान को ख़त्म कर देती है। इसलिए अल्लाह से हमेशा दुआ करो वो हमें इस दुनिया की तलब से बचाए। आमीन। कशिश ने दिल से कहा। यामीन भाई। दावर की आवाज़ पे वो दोनों पलटे। दावर के साथ समीर भी था। कैसे हुआ ये सब? दादाजी ठीक है ना? दोनों के चेहरे पर परेशानी रकम थी। यामीन ही दावर को फ़ोन करके इतला दी थी और हॉस्पिटल पहुंचने को कहा था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, ऑपरेट हो गया है। होश में आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो। यामीन ने इन्हें तसल्ली दी। यामीन। डॉक्टर इरफान की आवाज़ पे वो सभी इनकी तरफ मतवज्जे हुए। ड्राइवर की डेथ हो गई है। बहुत कोशिश के बावजूद भी हम इसे नहीं बचा पाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यामीन के लबों से दुख से अदा हुआ। कशिश ने बेख्तियार मुंह पे हाथ रखते हुए अपने आंसुओं का गला घूंटा। रास्ते में वो कितना इसे तंग करती आई थी, वो भी हंसता मुस्कुराता रहा। उसकी अपनी बेटी भी कशिश की हम उम्र थी, इतना इसने भी बताया था। वो 2 छोटे बेटे भी थे। अब इनका क्या होगा? यामीन दावर के साथ जा चुका था। समीर वहीं था कशिश के पास। वो मर गया। इनके बच्चों का क्या होगा? समीर वो तो यतीम हो गए। कशिश हिचकियों से रो दी। समीर ने इसे हौसला दिया था, खुद को संभालो। मैंने इनके लिए दुआ नहीं की समीर। अगर करती तो अल्लाह ने वो भी सुन लेनी थी ना। मैं खुद गर्ज हो गई। कशिश को रह रह के खुद पे गुस्सा आ रहा था। अकरम की डेड बॉडी को इनके घर पहुंचाना था। ये काम मैनेजर ने दावर के सपुर्द कर दिया था। दावर सब इंतज़ाम करने हैं तुमने खुद, और इनके घर वालों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सब संभालना है। यामीन ने हिदायत देते कहा। जी भाई, मैं सब संभाल लूँगा। काश मैं इस वक्त वहाँ होता। यामीन ने दिल का दर्द छुपाते कहा। दावर ने इसे तसल्ली भरी थपकी दी। भाई, हादसात ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। कब कहाँ किस वक्त मौत आ जाए
صرف اللہ جانتا ہے، انسان بے بس ہے۔ یامین نے ایک نظر داور کو دیکھا اور عصابت میں سارے لاتا گارڈز کی جانب بڑھا تھا جنہیں اس وقت ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں تھے۔ جمیلہ بیگم کو ہوش آ گیا تھا۔ اناشا باہر ہی بیٹھی تھی، نہ شہریار نے اسے بلایا نہ وہ اندر گئی، لیکن وہ وہاں سے بھی جا نہ سکی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کی ماں تھی، سگی ماں، اور اس حال میں پہنچانے والی بھی وہ خود تھی۔ لیکن کیا وہ شخص میرا باپ ہے؟ خود سے سوال کیا۔ ایک عجیب سا احساس جاگا، لیکن انہوں نے مجھے اگنور کیا، مجھ سے بات نہیں کی، بلکہ ان کی نظروں میں مجھے اپنے لیے وہ چاہت نظر نہیں آئی۔ وہ ایک کسک سی جاگی تھی، دل میں کسک سی جاگی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کا نام اناشا ہے؟ نرس نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ جی کہتے ہوئے وہ اٹھی۔ آپ کو اندر میم جمیلہ بلا رہی ہیں، کہتے ہی وہ واپس پلٹ گئی۔ اناشا مرے قدموں سے دروازہ دھکیلتی اندر کی جانب بڑھی۔ سامنے ہی تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے جمیلہ بیگم پہ نظریں اٹھیں جو اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ اناشے، میرے پاس۔ ان کا لہجہ بہت شیریں تھا۔ اناشا نے ایک نظر پاس کھڑے شہریار صاحب پہ ڈالی، جو بظاہر تو وہاں موبائل یوز کر رہے تھے، لیکن دھیان سارا ان کی طرف ہی تھا۔ اناشا اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بیٹا، جمیلہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اپنی ماں سے ناراض ہو کیا؟ ان کے ہر لفظ میں اناشا کے لیے چاہت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اناشا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ چلو گی نا؟ بہت امید سے پوچھا۔ یہاں اناشے کی بس ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ انکار کر کے انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ ایک بار ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ نہ کر سکی۔ عصابت میں سر ہلایا۔ جمیلہ بیگم نے باہیں واں کی اور اناشے کو گلے لگایا تھا، اور ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ آج اتنے عرصے بعد ان کی ممتا کو سکون آیا تھا۔ شہریار افریدی ایک نظر ان پر ڈالتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے، جبکہ اناشا اس سب کی وجہ نہ سمجھ پائی تھی۔ گارڈز کو حاذق کے حوالے کرتے وہ واپس اندر آ چکا تھا۔ اسے گارڈز بھی کہیں نہ کہیں اس سارے معاملے میں قصوروار نظر آ رہے تھے۔ جو بھی تھا، یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، اتنا تو وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ دادا جی کو ہوش آ گیا تھا، سیدھا آ کے پاس ہی بیٹھا گیا۔ وہ سمیر اور کشش انہی کے پاس تھے۔ میں کیسے کروں بات؟ میں نے دادا کے بابا سے بات کی تھی، لیکن وہ چپ سی کر گئے تھے۔ یامین سے کون بات کرے گا؟ عمار سے فون پہ بات کرتی، وہ تھوڑا غصے میں لگے۔ باجی، میں نہ طوبہ کو نہ آپ کی طرف بھیجتی ہوں، جیسے ہی وہ اپنی پھپھو کے گھر سے آتی ہے، آپ دیکھنا کیسے میری طوبہ کو بھولا پن اور معصومیت دیکھ کر یامین خود فدا ہو جائے گا اس پہ، اور خود کہے گا اسے طوبہ سے شادی کرنی ہے۔ امارہ نے پلاننگ بتائی تھی۔ سویرا بی بی نے فون کو گھورا۔ آج انہیں احساس ہوا ان کی بہن ان سے بھی زیادہ چال باز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو، سویرا بنا حامی بھرتے ہوئے کہا، اور کال کٹ کر دی تھی۔ موبائل سائڈ پر رکھتی برا سا منہ بناتی باہر آئیں، جہاں انہوں نے عالیہ کو پریشان حال دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں پریشان ہو؟ عالیہ نے انہیں دادا جی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ اللہ خیر، اب کیسے ہیں وہ؟ سویرا بی بی کا دل لرزا تھا۔ سمیر کافی دیر پہلے فون آیا تھا، کہہ رہا تھا دعا کریں انہیں ہوش آ جائے۔ وہ دوبارہ کال کی، لگ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ لیں امی، کال مل گئی ہے۔ کرن نے جھٹ سے ماں کو فون تھمایا تھا۔ ہاں بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ تمہارے دادا جی؟ چھوٹتے ہی پوچھا۔ چلو شکر ہے، دادا جی کو گھر لانا ہے یا ہم آ جائیں؟ سویرا بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما، آپ لوگ نہ آئیں، سب یہی ہیں۔ یامین بھائی ڈاکٹر سے بات کریں گے، پھر ہی پتہ چلے گا۔ سمیر نے دھیمے لہجے میں بات کی۔ ماما، بابا نہیں آئے ابھی تک؟ اور بڑے بابا؟ سمیر کے دل میں آئی بات، وہ پوچھ بیٹھا۔ بیٹا، وہ گھر نہیں آئے، پتہ ہے نا، وہ پنجاب گئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں واپس آتے۔ لیکن انہیں اطلاع دی نہیں آپ لوگوں نے کیا؟ عالیہ نے الٹا اسی سے سوال کیا تھا۔ ماما، یامین بھائی بلا رہے ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سمیر نے کال کٹ کر دی تھی۔ کیا مطلب؟ حیا صاحب کو نہیں بتایا؟ انہوں نے تھوڑا تیز لہجے میں پوچھا۔ عالیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، پاؤں پٹک کے کہتی وہ اندر کی جانب حیا صاحب کو کال کرنے چلی گئی۔ کتنا غصہ بھرا ہے ان میں۔ کرن نے جھرجھری لی تھی۔ برداشت کرنا سیکھو، اب ساری زندگی ہی سہنا پڑے گا۔ عالیہ بیگم نے حقیقت سے روشناس کروایا تو وہ ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ اناشا جمیلہ بیگم کے اصرار پر ان کے ساتھ ان کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہاں کون کون رہتا ہے، اور اس کا کوئی اور بھی بہن بھائی ہے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور وہ اور جمیلہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ افندی مینشن جا رہی تھیں۔ سارے راستے جمیلہ بیگم اس کا ہاتھ تھامے رکھا، ایک الوہی سی خوشی نے احاطہ کیا ہوا تھا ان کے چہرے پہ۔ لیکن اناشا شہریار افندی کا رویہ ہی سوچتی، وہ ایسے کیوں ہیں؟ جس طرح ایک ماں کو تڑپ تھی اپنی بیٹی سے ملنے کی، انہیں کیوں نہیں تھی؟
جس طرح ماما نے مجھے گلے لگایا انہوں نے کیوں نہیں لگایا؟ کیا وہ مجھ سے مل کے خوش نہیں تھے یا مجھ سے ملنے کی چاہت ہی نہیں تھی؟ آخر کیا بات ہے؟ وہ بس سوچے جا رہی تھی لیکن کچھ بول نہ سکی تھی۔ گاڑی بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت بڑا گھر تھا، ایک محل جیسا۔ اناشا تو دیکھتی رہ گئی، حیرت سے جمیلہ بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کے رکتے ہی ڈرائیور کے دروازہ کھولنے پہ اسے لیے نیچے اتری۔ اناشا کی تحت نگاہ وہ پورے مینشن میں تھی۔ اس کے دل کی حالت بہت عجیب ہوئی۔ 2 دن بعد ہی دادا جی کو گھر لے آئے تھے۔ سب نے ان کو صحیح سلامت دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ کشش تو بے انتہا خوش تھی اور دن رات دادا جی کی خدمت میں لگی رہتی۔ اپنا نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ حیات صاحب بھی باپ کے لیے پریشان ہوئے، لیکن ان کے اندر باپ کے لیے وہ تڑپ نہیں تھی جو ان کے پوتوں میں تھی۔ یامین بھی اپنا فرض ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرتا تھا۔ دونوں گارڈز کو آزاد کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس حادثے کے ذمہ دار تو نہ تھے، لیکن اب دونوں گارڈز کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ یامین نے جہاں سیکیورٹی گارڈز ہائر کیے تھے وہیں میر ولا کی سیکیورٹی بھی ڈبل کر دی گئی تھی۔ جو بھی تھا اب وہ مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کا اپنوں کو سیکیور کرنے میں اس کا اولین مقصد تھا۔ جاری ہے۔